بسم الله الرحمن الرحيم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. تم میں سے ایمان لانے کے باوجود اکثر اپنے رب کے ساتھ شریک بناتے ہو. حمد ثنا اللہ جل شانہ کے لیے درود و سلام سید الانبیاء امام المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. سب سے پہلے تو میں فضیلت شیخ طاہر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس روحانی مجلس میں شرکت کا موقع عطا کیا. دوسرے نمبر پر فضیلت شیخ عبدالقدوس صاحب بہت پیاری باتیں فرما رہے تھے. خاص کر کے آخر میں انہوں نے ہماری توجہ خاص چیز کی طرف دلائی کہ اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کر لو. مسلمان اگر حقیقت میں اللہ کے صحیح اور موحد بندے بن جائیں تو کافر خود بخود ہی مسلمانوں کے تابع ہو جائیں گے. مسلمان بھی تو آتے تھی طرح کے بٹے رہے نا. دوسرا کہ جناب الیاس صاحب حافظ صاحب تشریف فرما ہے تو ہم نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ سعودیہ کے جو مفتی اعظم تھے ان کے امام رہے ہیں. کتنے بڑے شرف کی بات ہے. تو ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان مشائخ کو اور جو دوسرے ہمارے مشائخ مواحد ہیں توحید پرست ہیں اللہ رب العزت ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے اور ان کو صحت و تندرستی کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے آپ کی خدمت میں یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا تعلق سورہ یوسف کے ساتھ ہے. آیت نمبر 106 ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم نے ایمان لانے کے باوجود اکثر لوگ مشرک ہو. وہ ایک شاعر نے کہا نا کہتا ہے کہ ہونا تو ہی تو
कसम भी न हो। ये सारा निज़ाम सिस्टम सिर्फ इसलिए चल रहा है कि अल्लाह की तौहीद है और मुवाहिद है। आज मुवाहिद खत्म हो जाए, क़यामत आ जाए, फिनिश। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि अरबी जबान में अक्सर का लफ्ज़ 50% से ऊपर के लिए इस्तेमाल होता है। अगर नीचे हो तो कहते हैं इतनी फीसद है, इतने फीसद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अक्सर लोग ईमान लाने के बावजूद मुशरिक है। ये कौन फरमा रहा है? जो हमारा खालिक है, किसी मौलवी का फतवा नहीं। हम कहें कि इसमें हदीस ज़ईफ आ गई, किसी का कौल है। मालिकुल मुल्क फरमा रहा है कि तुम में अक्सर मुशरिक हो। और कुरान क्या फरमाता है कि कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून। हर ग्रोह किसी जगह पर भी है, उसका ताल्लुक किसी फिरके के साथ भी है। शिया हैं, राफिज़ी, वो कहते हैं हम शिरक करते हैं, कभी नहीं। देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, कोई दूसरा तीसरा फिरका, कतअन शिरक का नाम लो, लाठी निकाल लेंगे घर से, कहेंगे तुम मुशरिक, तेरा बाप मुशरिक, हम नहीं मुशरिक। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि तुम में अक्सर मुशरिक हो। क्योंकि मुशरिक जो है इन सारे अमाल को बर्बाद कर देता है। शिरक करने वाले रोज़े, हज, तलावतें, सदक़ात, कोई उसके नाम अमाल में लिखे नहीं जाते। हत्ता के कलमा को तो नहीं एतराफ करते कि हम मुशरिक हैं, बल्कि मुशरिक कहते हैं कि हम मुशरिक नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मुक़द्दस किताब सूरतुल मोमिनून में मुशरिकीन मक्का के अकायद की निशानदही फरमाई। मुशरिकीन मक्का जिनमें मारूफ शख्सियत अबू जहल, अबू लहब, सूरतुल मोमिनून मक्किया है। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा वगैरह, वलीद बिन मुगीरा, ये सब मुशरिक हैं और उनके रईस हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मेरे महबूब इनसे पूछो जरा अपने रब के बारे में। बाद लोग सोचते हैं कि कह दें कि खालिक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, तो मुशरिक कहाँ हैं हम? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इनसे पूछो, मुशरिकीन मक्का से, जरा मासूमाना तौर पर और प्यार के साथ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। कुल्लु मन फीहा इन कुंतुम तालमून। कुल्लु मन फीहा इन कुंतुम तालमून सयक़ूलूना लिल्लाह कुल फला तज़क्करून। ऐ मेरे महबूब इनसे सवाल करो, कुल मनिल अर्ज़ व मन फ़ीहा, ये जमीन और जो कुछ भी इसके ऊपर है, बहती हुई नदियाँ, समंदर, दरिया, आसमान से बातें करते हुए पहाड़, ये उतबा, शैबा, वलीद बिन मुगीरा, अबू जहल मुजरिम से पूछो ये किसकी मिल्कियत है? सयक़ूलूना लिल्लाह, वो कहेंगे ये अल्लाह की मिल्कियत है। वो कहते हैं मुशरिक है। कुल्लु मन अर्ज़ु व मन फ़ीहा इन कुंतुम तालमून सयक़ूलूना लिल्लाह कुल अफ़ला तज़क्करून। अगर ये सारा कुछ अल्लाह का है तो फिर तुम्हारे ऊपर मुजरिमों नसीहत असल क्यों नहीं करती? बाद नसीहत या उसको कबूल क्यों नहीं करते तुम? ये मनाक़शा मुजादला काफिरों के साथ हो रहा है। कुल
من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. ان سے یہ پوچھو کہ آسمان عرش عظیم کا مالک کون؟ کہیں گے اللہ. فرمایا پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وهو يجير ولا يجار إليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. فرمایا کس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور کون ہے جس کو اللہ کریم پناہ دے اس کو گرفتار کر لے؟ کون ہے وہ طاقت جس کو اللہ پناہ عطا فرمائے کوئی اس کو پکڑے، یا جس کو کوئی چھڑانا چاہے اللہ کے علاوہ کوئی چھڑا نہیں سکتا. ہمارے گاؤں میں ایک مولوی ساری زندگی 70 سال کی عمر میں یہی شعر پڑھتا ہوا مر گیا. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ کا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. کم وقت کو یہ نہیں پتا چلا کہ نبی تو پکڑنے کے لیے نہیں آتے، نبی تو لوگوں کو جنت کی راہ دکھاتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس کو میں پناہ دوں کوئی اس کی گرفتاری نہیں کر سکتا، اور جس کو میں پکڑنا چاہوں دنیا کی کوئی طاقت اس کو چھڑا نہیں سکتی. پھر فرمایا ان سے پوچھو کہ سارا کچھ ہی اللہ کا ہے تو تم مجنون اور پاگل کیوں ہو گئے؟ تمہیں کسی نے جادو کیوں کر دیا؟ لیکن سبب کیا بنا؟ سنو ذرا غور سے. پوچھا کہ یہ سارا کچھ اللہ کرتا ہے، ملکیت اس کی. ہم جو اس موضوع پر اصل میں بولنا چاہتے ہیں کہ شرک کا ہر انسان مسلمان کلمہ ہو بلکہ کافر بھی انکار کرتے ہیں، لیکن شرک واقع ہو کہاں کہاں رہا ہے؟ پھر سارا جھگڑا کیوں؟ سارا کچھ اللہ، زمین آسمان اللہ کی، عرش عظیم اللہ کا، تو پھر جھگڑا ختم ہو گیا. پھر اللہ رب العزت ان کے اس عقائد کی نشاندہی کرنے کے بعد، دیکھو یہ عقائد رکھنے کے بعد بھی بیت اللہ میں 360 بت سجائے ہوئے ہیں. ایک ہوتی تصویر، ایک ہوتی تمثیل. تمثیل کیا ہے کہ پتھر کو گھڑ کے، کہ مثلا شخص اللہ نہ کرے کہ محبت کرنے والے اس دور میں کہ نیک آدمی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، تو تصویر میں تمثیل بنا لیتے پتھر گھڑ کے، سجدے کرتے ان کو، اللہ کا تقرب حاصل کرتے. اگر سارا کچھ اللہ کا ہے تو یہ 360 جو بیت اللہ میں سجا رکھے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ تو سارے توحید پرست بن جاؤ. اللہ رب العزت نے ان کے اس منہج کا عقیدے کا رد فرمایا. رد کن الفاظ سے؟ ذرا الفاظ پر غور کرنا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں للہ الدین الخالص. اللہ کا کیا معنی ہے؟ کیا مراد ہے اللہ سے؟ ہمارے ہاں کیونکہ بجلی جو لائٹ ہے مفتوح ہے نا، تو ٹاوروں پر لکھا ہوتا ہے کہ خبردار اس کے قریب نہیں جانا، اس میں 11,000 وولٹ بجلی دور سے کھینچ لے گی. یہاں سعودیہ میں تو نہیں ہے رواج، ہمارے ہاں ہے. خبردار اس کا ترجمہ عربی میں ہے الا. خبردار. خبردار کرنے کے بعد فرمایا کیا؟ الا للہ الدین الخالص. لوگوں اللہ کے دین میں، اس کی توحید میں مخلص ہو جاؤ.
خالص کر لو اس کا دین. الا للہ الدین الخالص، الا خبردار، للہ الدین الخالص، آپ تو خالص چیز پسند کرتے ہو لیکن اللہ کے لیے دین میں ملاوٹ کر دیتے ہو. للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، عبادت کیا ہے؟ استغاث عبادت، استعان عبادت، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا اس کی عبادت، ندائیں عبادت، ارجو نیاز عبادت. الا للہ الدین الخالص، مخلص ہو جاؤ اللہ کے دین میں. الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ ہم ان کے قریب اور یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. کتنے لوگ ہیں اس بات کے قائل؟ یہی وہ عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا. دعا کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں یا اللہ میری دعا کو اپنے حبیب کے صدقے قبول کر لے، یا اللہ اپنی میری اس دعا کو اپنے نیک بندوں کے صدقے قبول کر لے. یہ ہے گڑبڑ سب سے بڑی. کیوں مانگتے ہو اسے واسطے درمیان میں؟ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں جناب مثالیں دیں گے. مسلمان کلمہ گو کہتے ہیں کسی وزیر سے ملنا ہونا تو اس کے سیکٹری سے ملتے ہیں، سیکٹری سے ملنا اس کے چپڑاسی سے ملتے ہیں، بادشاہ سے ملنا ہو وزیر سے ملتے ہیں. ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں قادری صاحب، کہتے ہیں ٹرانسفارم سے ڈائریکٹ لگاؤ بلب بم پھٹ جائے گا. لازم چھوٹا ٹرانسفارم اس سے بجلی لو، اتنا بڑا رب اس سے کیسے ڈائریکٹ مانگیں گے؟ لیکن یہ دنیا کے بادشاہ ہیں. ہمارا رب فرماتا ہے کہ تم میری طرف ایک شبر آؤ، شبر میں تمہاری طرف ہاتھ آؤں گا، تم ہاتھ میں ایک قدم آؤ میں تمہاری طرف ہر والا دوڑ کے آؤں گا. اور کیا فرماتے اللہ رب العزت؟ اے میرے محبوب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے میرے محبوب جب میرے بندے سوال کریں کہ ہمارا رب کہاں ہے، وَإِذَا انداز دیکھو اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کس طرح رحیم ہے، کریم ہے، کہ یہ دنیا کے بادشاہ، دنیا کے امیر لوگ تو شہروں سے گھر باہر بناتے ہیں کہ کہیں غریب نہ ہمارے پاس آ جائیں. وہ عرش عظیم کا مالک اس کا گھر کہاں ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میرے بندوں سے کہہ دو میں تمہارے قریب ہوں، جب بھی مجھ سے مانگیں میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں اور شرف قبولیت بخشتا ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. جو اس شارب سے بھی قریب ہو اس کو سیڑھیوں کی ضرورت نہیں، اس کو دنیا کے ان بادشاہوں کی مثالوں کی ضرورت نہیں. اس لیے اللہ رب العزت کو ڈائریکٹ پکارنا ہے. جس وقت بھی مشکل آئے، جس طرح قدوس صاحب فرما رہے تو اس سے ڈائریکٹ تعلق قائم کرو.
دیکھا پھر زندگی گزارنے کی لذت دیکھنا. ایک تو شرک سب سے بڑا سبب شرکیات کا کہ اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان واسطے ڈال لینا. 1,24,000 نبی صرف اس لیے تشریف لائے کہ اللہ کے بندوں کا تعلق ان کے رب کے ساتھ جوڑ دیا جائے. ہر دور میں ہر زمانے میں شرک کا سب سے بڑا سبب یہ بنا. مشرکین مکہ بھی یہی کرتے رہے اور آج کا مشرک بھی یہی کر رہا ہے. اس کے بعد ہم آپ کے سامنے اور مثالیں دیتے ہیں کہ شرک کس طرح ہو رہا ہے. طاہر صاحب جاری رکھیں. طاہر صاحب کہتے ہیں جاری رکھیں, آج فجر یہیں پڑھیں گے انشاءاللہ. ہم تھوڑا سا ذرا شیخ صاحب بیان کر رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ. ہم تھوڑا سا ذرا دور سے شروع کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ وہ اپنے والد محترم کی نگاہوں سے, شفقت نگاہوں سے دور ہو گئے. دور دراز علاقے میں, ملک میں جیل میں چلے گئے. لمبا قصہ کسی اور آپ کو بیان کریں گے انشاءاللہ. جیل میں ہیں, 2 آدمی اور آ گئے. ذرا قرآن کے انداز اور اسلوب کو دیکھنا. اللہ رب العزت نے اتنا منظر پسند آیا کہ اس کو قرآن بنا دیا کہ امت محمدیہ کے لوگ پڑھیں اس کو, اس سے عبر و دروس حاصل کریں. پہلے یوسف علیہ السلام اکیلے تھے, 2 آدمی اور آ گئے. اللہ رب العزت نے یہاں سے شروع کیا ان قصہ کہ یہ تینوں اب کیا کرتے ہیں. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَحْسِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تأكل الطير منه نبئنا بتعبيره إنا نراك من المحسنين. فرمایا ان کے ساتھ وہ نوجوان اور آ گئے اور ان کو خوابیں آتی ہیں. جیل میں جائے آدمی سوتا, لمبی لمبی خوابیں آتی, نیند لمبی, خوابیں بھی لمبی. خوابیں آئی, ان میں سے ایک کہتا ہے کہ مجھے خواب آتی ہے کہ میں نے سر پر کھانا اٹھایا, روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں جس سے پرندے نوچ رہے ہیں. دوسرے کہتے ہیں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. نبئنا بتاویلہ انا نراک من المحسنین. کہتے ہیں ہم نے تجھے احسان کرنے والا نیکوکار انسان پایا, ہماری خوابوں کی تعبیر بتا دو. یہ بتاؤ کہ ان کو کیسے پتا چل گیا یہ نیک آدمی ہے. یہ ہے نبی کی سیرت. ایسا ہمارے ساتھ 20 سال سے دوست ہو نا, پکے بیسٹ فرینڈ, وہ 1 مہینہ کمرے میں ساری زندگی بولنے سے جاتے ہیں, سارے راز بھول جاتے ہیں. پہلے تو ماشاءاللہ مولوی صاحب سے پتا چلا کہ مولوی صاحب اندر چوری سگریٹ نوشی بھی کر لیتے ہیں, کیا کیا حرکتیں ہیں. قیامت تک بول چال ختم ہو گیا. پہلے تو دوستی سی, پڑوسی بن گئے, فنش, کرتوتیں ظاہر ہو گئی. ایسی سیرت دکھائی, جیل میں ہیں اور وہ خوابوں کی تعبیر اور تذکیہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ نیک آدمی ہیں, ہمارے خوابوں کی تعبیر کریں. تو ماشاءاللہ تبارک اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں نیک آدمی پایا. ہمارے ہاں کوئی مولوی صاحب کو کہے نا, مولوی صاحب آپ ماشاءاللہ تقریر اچھی کرتے ہیں, مولوی صاحب ان کی جیب میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں. ہمارے ہاں مولوی کا ہاتھ مقتدی کی جیب میں, پیر کا ہاتھ مرید کی جیب میں, ٹیچر کا ہاتھ شاگرد کی جیب میں, سب لٹیرے بنے ہوئے. شاگرد کو لوٹ لیتے ہیں. استاد نے دفعہ اپنے مسجد سے نکلا تو ساتھ ہائی سکول ہے, تو
वहाँ देगे पकने की आवाज़ आ रही है। तो बाद में निकले तो वल्लाह अज़ीम टीचर जा रहे हैं इतने मोटे मोटे और डकार मारा है, गलने खुले चले। मैंने कहा क्या पार्टी हो रही थी? कहते हैं ये जो बच्चे हैं ना, इनका मैट्रिक का दाखिला गया था, तो हमने साथ साथ दाखिला फीस के साथ 100 और बढ़ा दिया था कि उस्तादों की पार्टी देनी है, इसलिए ये पार्टी हमने आज खाई है। जब किसी की हया खत्म हो जाए ना, जो चाहेगा। आप तो टीचर हैं, एक दिन ना खाओगे मर जाओगे। दूसरी बात, तुम तो टीचर हो, तनख्वाह लेते हो, तुम्हें पता नहीं इनके कैसे हालात गुजर रहे हैं, इनकी जिंदगी कैसे है, किस तरह बाप तो फीस नहीं अदा कर सकते, तुमने उन पर टैक्स लगा दिया। पीर है, चोर है, टीचर है, बच्चों को लूटने के चक्कर में है। मौलवी साहब मसले घर घर के बयान करते रहते हैं। वो कहते हैं ना कि मौलवी साहब थे तो एक अमीर आदमी मर गया। मौलवी साहब ने सोचा कि मस्जिद में तो आता नहीं, लूटेंगे इसको हम। उसको घर गया, कह रहा तेरा अब्बू मुझे ख्वाब में मिला है। उसने कहा क्या कहता है? कहता मुझे सर्दी लग रही है उधर लाहद में, तो इसलिए मुझे कंबल दो। तो वो भी हफ्ता साहब जैसे लोगों के पास बैठ रहा था पहले, उसने कहा मेरा काम मुझे भी ख्वाब में मिला है। उसने कहा क्या कहा? उसने कहा सुबह मौलवी साहब तुम्हें मिलाएंगे, जूता उतार के 10 पूरे करना उनके सर पर। तेरा बाप खबीस आदमी मुझे कुछ बता गया, मुझे कुछ बता गया। लेकिन तुम देखो जेल के अंदर नबी का अखलाक देखो, एकदम मुतासर हो गया। कहते हैं जो अल्लाह की तरफ से मुझे इल्म आएगा, उसके तहत मैं तुम्हारी ख्वाबों की ताबीर करूंगा। वो कुछ ख्वाब रहे हैं। नबी कहाँ है? परदेसी जैसे हम हैं, घर से दूर, वालिद की शफकत से दूर, भाई दुश्मन, परदेसी और औरत ने बुहतान लगाया और उसके बाद जेल में। ये शायद ताहिर साहब का मकतब नहीं, स्टेज नहीं, स्पीकर नहीं लगा, ये होते हैं दाइये हकीकी। जब देखा कि ये मुझसे मुतासर हो गया और मुझे नेक समझा, इस मौके से फायदा उठाते हुए अल्लाह की तौहीद की दावत देनी शुरू कर दी। क्या कह रहे हैं? कहते हैं मैंने तो अपनी कौम के तरीके को छोड़ दिया। हमने आज तक जिंदगी में कभी किसी आदमी को इसलिए छोड़ा कि ये मुशरक है, इसका कीदा सही नहीं भाई, हमने इसको दावत दी, ये समझ नहीं रहा, हम इसको छोड़ रहे हैं, कभी नहीं मिलेगा। मैंने पिछली दफा भी आपको लतीफा सुनाया था कि दुश्मनी हमारी, वो कहते हैं इसकी लड़की की शादी हुई थी तो मैंने 200 रुपए डालना था। जब मैंने लड़की की शादी की है तो इसने सिर्फ 100 रुपया दिया। अब क्या तक इसे काम नहीं करनी है। भाई भाइयों से साल गुजर गए, नहीं बोलते और फख्र करते, कहते जिससे मैं बलवान छोड़ दूं कभी बोलता नहीं हूँ। ये तरह बर्बादी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी किसी को साल तक न बुलाए उसको कातिल लिख दिया जाता है, दूसरे को दूसरे कातिल लिख दिया जाता है, क्योंकि उसकी तरफ से वो मर गया, वो उसकी तरफ से मर गया। तो मैंने खास करके आपके जो मुश्तबे हैं ना माशरे थोड़े से आसान हैं माशाल्लाह। हमारे पाकिस्तानी भाई तो इस तरह हैं जिस तरह तुम्मा खा के पैदा होते। तुम्मा जानते हैं उसको अरबी में हंजला कहते हैं। वो एकदम एटम बम में घुसे। कहते हैं 2 भाई थे, सारी जिंदगी कलाम नहीं की, हज पर आ गया तो दूसरा उधर था गाँव में, लोगों ने उसको लान तान की, भाई है मक्का मदीना से होके आ रहा है, चलो अब तो गुस्सा छोड़ दो। हाजी साहब आए जनाब, गले में लोग हाथ डाल रहे हैं, मुबारक मुबारक गले लग रहे हैं। तो जिस वक्त अपने भाई के पास आए ना तो उसने हाथ खींच लिया, लोगों
तुम्हारा भाई है? उसने कहा हाजी करके आया हूँ मैं, बगैर तो दल्ला होके नहीं आया। तुम्हारा क्या ख्याल है? भाई से बोलना शुरू कर दूंगा। सारी जिंदगी इस तरह हो रहा है। कहा कि अपनी कौम के तरीके को मैंने छोड़ दिया है। क्यों? कि ये अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, अल्लाह के मुनकर हैं। मैं अपनी कौम के तरीके को छोड़ दिया है। और तरीका कौन सा अपनाया? मैंने उस तरीके को अपनाया। तो कह रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, किसके तरीके को? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत को इख्तियार किया। यूसुफ बिन याकूब, याकूब बिन इसहाक, इसहाक बिन इब्राहीम, उसके तरीके को मैंने अपनाया। और उसके बाद इसहाक और याकूब। हमारा मनहज क्या है? मा काना लना अन नुशरिका बिल्लाहि मिन शै। जेल की कारकोठरी में, परदेश में, बाप की शफकत निगाहों से लोग अपने रब की तौहीद के डंके बजा रहे हैं। मैं पिछले दिनों एक जलसा हुआ मौलवियों का, मैंने उनसे कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करते रहे हो, कुछ तौहीद का लफ्ज़ तुम्हारी ज़बान जलजे नहीं आया। अल्लाह के नबी कोई कह रहा है अब बेटी के हकूक हैं, कोई कहता है वालिदैन के हकूक। इन हकूक के मुनकर तो मुशरिकीन भी नहीं है, काफिर भी नहीं, हिंदू भी नहीं, सिख भी नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के जो अहदाफ थे दुनिया में आने के, मक्की जिंदगी, मक्की मदनी जिंदगी, दावत ताइफ में, तुझे क्या बयान की? वो कहता नहीं शायख साहब, उसमें कुछ लोगों के अकीदे सही नहीं थे, वो भी आए थे, नाराज हो जाते। लानत ऐसी दावत, कोई परवाह नहीं। दो ही दोस्त हैं जेल में, दो साथी हैं, सोचा कहीं ये बोलना छोड़ देंगे। वत्तबअतु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक व याकूब मा काना लना अन नुशरिका बिल्लाहि मिन शै। हम अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं बनाते। ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना व अलन्नास वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यशकुरून। हमारे रब ने हमारे ऊपर जेल की कोई परवाह नहीं, इन बहुतानों की कोई परवाह नहीं, परदेश की कोई परवाह नहीं। हमारे रब ने हमारे ऊपर फजल किया कि हम अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं बनाते। जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सलीमुल अकीदा रख लिए बना दिया, उसके लिए परदेश में हो, जेल में हो, गरीब हो, अमीर हो, वल्लाहि लज़ीम अल्लाह रब्बुल इज्जत सारे एहसान उसका कर दिए। फिर कहते हैं बेशुमार लोग उनके अकीदे दुरुस्त हैं लेकिन अपने रब के शुक्र बजा नहीं लाते। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमा है। करते करते दावत जो हमारा मौजूद उस पर पहुंचे, क्या कहते हैं? मा ताबुदून मिन दूनिहि मा ताबुदून मिन दूनिहि इल्ला अस्माअन सम्मैतumuha अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान। फरमाते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, कैद के साथियों, जिनकी तुम इबादत करते हो, जिनको तुम मुश्किलात के वक्त पुकारते हो, जिनके सामने तुम सजदे और रुकू करते हो, जिनके लिए तुम अर्ज़े में आगे पेश करते हो, जिनको अपने और अपने रब के दरमियान वास्ते ठहरा लेते हो, मा ताबुदून मिन दूनिहि इल्ला अस्माअन सम्मैतumuha। तुमने उनके खुद ही नाम रखे और खुद ही उनकी इबादत शुरू कर दी। खुद नाम
اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی دلیل نہیں آئی ان کے بارے میں. کس طرح نام رکھے؟ لاہور میں ہے جناب داتا گنج بخش فیض عالم. جمعرات کو مکہ مدینہ سے زیادہ رش ہوتا ادھر. داتا ماں باپ نے نام رکھا علی حجویری، نام رکھا لوگوں نے داتا گنج بخش فیض عالم. کہتے ہیں جی کرامات یہ تھی، ایک دن نماز پڑھا رہے تھے، لوگ سوچے قبلہ کس طرف ہے، تو ایک دم بیت اللہ سامنے آ گیا. اکثر لوگ وہاں جا کے بیٹے مانگ، داتا کہتے ہیں رب کو فارسی میں، گنج خزانہ بخشنے والا. جو علی حجویری کو داتا گنج بخش کہتا ہے نا، اور اعتماد کے ساتھ وہ ابو جہل عتبہ شیبہ مغیرہ بن شعبہ سے بڑا مشرک ہے. یاد رکھو، حج کرے، نمازیں پڑھے، تلاوت، حافظ قرآن ہو، اللہ کے ہاں کوئی عمل اس کا قابل قبول نہیں. داتا گنج بخش وہ ایک بشرا رحمان ہے، میں اسے کہتا ہوں بشرا شیطان. اس کی مقال ہے کہ ایک فرانسی جرمنی عورت 40 سال کی، اس کو حمل ہونا ختم ہو گیا تھا، مسلمان ہوئی، علی حجویری کی قبر پر آئی اور اس کو علی حجویری نے بیٹا عطا کیا. اپنی سیرت کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ میں نے 4 شادیاں کی لیکن اللہ رب العزت نے مجھے بیٹا عطا نہیں کیا، اولاد دی نہیں. یہ اللہ رب العزت نے اس کو عبرت بنا دیا. اور پاگلو احمقو، جس سے بیٹے مانگتے ہو اس کو تو خود بیٹا نہیں ملا. 4 شادیاں کہتے اولاد کی خاطر 4 شادیاں کی. ہمارے انڈین بھائی بھی پیچھے نہیں رہے، انہوں نے نام رکھا معین الدین چشتی، غریب نواز. غریب کہتے ہیں خواجہ غریب نواز، یہ نکلتی کر کے شاید خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی صاحب. پچھلے دنوں میں ان کی قبر پر، اور اس کے راجستھان میں ہے نا، 10 سال تک بارش نہیں ہوئی، 10 سال بارش نہیں. یہ مخ جو تھی نا، ان کے دماغ جو ہوتے مشرق کے، وہ کام نہیں کرتے، کبھی اس طرف نہیں آئیں گے. اور یاد رکھو، میں کہتا ہوں 1000 سال بادل چھائے رہے، 1000 سال، اور سارے ہی علی حجویری ہو جائیں اور معین الدین چشتی ہو جائے، میرے رب کی قسم بادلوں سے ایک قطرہ نہیں نکال سکتے. نکال سکتی کوئی طاقت؟ ہمارے انڈین بھائیوں کا ہم کون سے پیچھے ہیں؟ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی. ادھر نام رکھا غوث العظم عبد القادر جیلانی، غوث مدد کرنے والا. ہم کہتے ہیں، یہ ہمارا نظریہ ہے کہ غوث العظم صرف اللہ ہے، بلکہ غوث بھی اللہ، غوث العظم بھی اللہ. اور ہم کہتے ہیں کہ امام العظم محمد رسول اللہ، قائد اعظم محمد رسول اللہ. ہمارا اندازہ کرو کہ ہم نبی سے کس قدر محبت. لوگوں نے امام اعظم بھی اور بنائے، غوث العظم بھی اور بنائے، قائد اعظم بھی اور بنائے. ہم کہتے ہیں قائد تو ہو سکتے ہیں، لیکن قائد العظم وہ صرف ایک ذات ہے مسلمانوں کی، محمد رسول اللہ. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعوت توحید جیل کی کار کوٹڑی میں فرما رہے ہیں، لیکن غلطیاں بڑے بڑے لوگوں سے ہو جاتی. آخری بات کر کے آپ کو ہم ختم کرتے ہیں. وہ شیخ صاحب بار بار پھر رہے ہیں، ٹائم انہیں بیچ بتاتے ہیں. جیل میں کئی سال گزرنے کے بعد امید ہوئی کہ ان 2 ساتھیوں میں سے ایک نکلنے والا ہے، اس پر رہائی ہونے والی ہے. تو بشر انسان کمزور ہے. یوسف علیہ السلام نبی، باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی، لیکن تھے تو انسان. امید ہوئی کہ یہ آدمی اب جائے گا باہر. قرآن نے اس بات کو بھی ترک نہیں کیا، چھوڑا نہیں. فرمایا وَقَالَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْ
اذکرنی عند ربک فانساه الشیطان ذکر ربه فلبث فی السجن بضع سنین. امید ہوئی کہ یہ باہر نکلنے والا ہے، اس کو رہائی ملنے والی ہے. جا کر کہتے ہیں اپنے سید کو، مدیر کو کہنا کہ یوسف نام کا آدمی بھی جیل میں پڑا ہوا ہے، کہیں اس کو خیال آ جائے، کہیں اس کو یاد آ جائے تو مجھے بھی رہائی نصیب ہو جائے. یہ ظاہری اسباب اختیار کیے، لیکن اللہ رب العزت کو عرش عظیم پر اپنے نبی کی یہ ادا پسند نہ آئی. میرا رب فرماتا ہے کہ میرا یوسف چاہیے تو یا کہ مجھے پیغام دیتا، مجھے پکارتا. ہم نے ان کی اس پکار کی وجہ سے ان کی جیل کو 9 سال تک اور زیادہ کر دیا. 9 سال، 3 سے لے کر 9 تک بضع سنین کا لفظ بولا. چلو 3 نہیں، 4 5 6 سال صرف اس وجہ سے جیل کو لمبا کر دیا. اگر یہ سزا ہمیں ملنی شروع ہو جائے واللہ العظیم ہمیں تو 1000 سال جیل ہو. جیل میں بھی پڑے غیر اللہ کو پکار رہے ہیں. صحراؤں جس طرح مولانا قدوس صاحب فرما رہے تھے، ٹائم کم ہوتا تو ہم ان کی عقائد کی بھی نشاندہی کرتے، ٹائم زیادہ ہوتا تو صرف پیغام دیا. اللہ رب العزت کو یہ ادا عرش عظیم پر پسند نہ آئی، میرا نبی ہو اور پیغام دوسروں کو دے. ہم تو کہیں یا رسول مدد، یا علی مدد، یا غوث مدد، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد. مدد صرف اللہ رب العزت سے طلب کرنی ہے. کبھی زبان سے شرکیات کا لفظ نہ نکالنا، نہیں تو اتنی لمبی جیل ہو جائے گی. غربتیں فقر اس لیے طاری ہوتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو حقیقت میں پکارتے نہیں ہیں. میرا رب تو آدھی رات کے بعد پہلے آسمان پر کہتا ہے کہ جس نے گناہ کیے مجھ سے معافیاں طلب کرے، میں اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دوں گا اور مینا بھی نہیں، تانا بھی نہیں دوں گا اور اس کے راز بھی فاش نہیں کروں گا، اندر ہی اندر کرنے پھیر دوں گا. تو اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے سینوں کو توحید کی روشنی سے منور فرمائے. اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری گفتگو کو سنا اور ہمارے اوپر صبر کیا. تو اس لیے اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح ہمیں اس مبارک جگہ پر جمع کیا ہے، ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما کے اللہ رب العزت ہمیں جنت الفردوس میں جمع کرے. جو ہمارے بھائی مریض ہیں اللہ رب العزت ان کو شفاء عاجلہ کاملہ نصیب کرے. جو قرض دار ہیں اللہ رب العزت اپنی توفیق سے ان کو اپنے قرضے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں اللہ رب العزت ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب کرے. اللہم صلی علی محمد وعلی